بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان، آپ تمام اہل مودت کو، اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ تمام اہل مودت کو، اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو، یہ بھی کیٹیگری بنی ہوئی ہیں، ان کو عید غدیر کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حصہ اول میں نے کل اپلوڈ کیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے، تو میں سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے منقطع بات ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے چاہنے والے آپ کے گرد جمع تھے، آپ کے پروانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور بار بار پوچھے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ جناب خاتون جنت مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور مولا علی چلے آ رہے ہیں۔ تو جب لوگوں نے بار بار یہ جملہ دہرایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو مجھ سے، یعنی امیر المومنین خود صراط مستقیم ہیں۔ اور رسول خدا نے یہ لقب آپ کو دیا آیت اللہ العظمیٰ، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ میں ہوں۔ تو اب میں مولا علی کی بات کو کہاں سے پھر دوبارہ شروع کروں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں وہاں سے چلتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ جو میں نے بیان کی تھی کہ دین اسلام کی تبلیغ کی پہلی دعوت تھی، 3 دن تک لوگ کھانا کھا کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنے ہوئے جانے لگے، اور جب چوتھی مرتبہ یہ وقت آیا تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے عالم میں کہا سب بیٹھ جاؤ اور میرا بھتیجا جو کلام کر رہا ہے اس کو غور سے سنو۔ اور آپ نے یہی کہا تھا کہ خدا کی وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا تھا، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، اور آپ نے کہا کوئی اس کار خیر میں میری مدد کرنے والا ہے، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی ہوگا اور میرا وزیر ہوگا، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہوگا اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابو طالب کیوں نہیں آگے بڑھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام اس لیے نہیں بڑھے کہ ان کو تو دنیا سے گزر جانا تھا۔ بعد میں رسول خدا کی زندگی میں ہی رسول خدا کو نامنیٹ کرنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ نے سورہ علم نشرہ میں ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی کس سے، کار رسالت سے، تو مقرر کر دیں، نصب کر دیں، قائم کر دیں۔ تو پھر غدیر خم کے میدان میں اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہاں تک میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ تو پہلی دعوت ذوالعشیرہ، وہاں بھی مولا علی نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ تو بستر پہ بھی مولا علی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب کہا سو جاؤ تو اب جاگنا صحیح نہیں ہے، اب سونا واجب ہے، اب سونا ہی سونا ہے۔ اور قرآن میں آیت ہے کہ بندوں میں سے ایک بندہ ایسا جس نے راتوں رات اپنا نفس بیچا اور مرضی رب خرید لی، یہ آیت ہے قرآن میں۔ تو کیسا سودا ہوا ہے سونے میں کہ اپنا نفس بیچ دیا، مرضی رب خرید لی۔ اس کے بعد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی جب تم ساری امانتیں دے کے واپس آنے لگو تو مجھ سے آ کے مدینے میں مل جانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، میں زیادہ تیزی کے ساتھ بولوں گا کیونکہ کلپ لمبی ہو جاتی ہے، تو مولا علی کا یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ کون سی امانتیں ہیں، ان کا گھر کا پتہ کیا ہے، ان کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے، کن کن لوگوں کی امانتیں آپ نے لی ہیں، ذرا مجھے تفصیل بتائیے۔ تاریخ اسلام میں کوئی ایسی واقعات، ایسی بات نہیں ملتی۔ بس علی امانتیں امانت دار کو لوٹا دینا اور مجھ سے آ کے مدینے میں مل جانا، اور سب کو مدینے میں ایک دوسرے کو انصار کو مہاجر کا بھائی بناتے گئے۔ آخر میں تاریخ بتاتی ہے رسول خدا رہ گئے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے، اور حضرت علی نے یہی جملہ کہا تھا یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہوگا پھر دنیا والآخرہ؟ تو علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے یہ کہا تھا کہ علی تم میرے بھائی، میں تمہارا بھائی پھر دنیا والآخرہ۔
دنیا میں بھی بھائی ہوں اور آخرت میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور جب فاتح مکہ بن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو آپ قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید رکھے جائیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کے اوپر صحیح بخاری نہیں آ سکتی، قرآن مجید کے اوپر نہج البلاغہ نہیں آ سکتی، قرآن مجید کے اوپر صحیفہ سجادیہ نہیں آ سکتا، قرآن مجید میں کوئی بھی کتاب عالم اسلام کی معتبر ترین کتاب نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے، نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ تو ہم نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا، جب بت توڑنے کی باری آئی تو دوش نبی کے اوپر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوار ہو گئے، جبکہ کرامن کاتبین کا اشارہ ہم اپنے کندھوں کی طرف کرتے ہیں، دو فرشتے جو اچھائی و برائی لکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ مولا کائنات کے قدم تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ملتا ہے، علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میں عرش پہ پہنچ گیا ہوں، عرش مقام ہو گیا ہوں۔ اور 4 بت تھے خانہ کعبہ کے اوپر۔ ایک میں آپ کو بتا دوں جتنا مجھے اس وقت یاد ہے، کیونکہ یہ کوئی میں دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، جتنا مجھے یاد ہوگا میں کوٹ کر دوں گا۔ لات، منات، عزا، یہ سارے بت آپ نے توڑ دیے۔ خانہ کعبہ کے اندر جو تھے اس کو کیا، آپ بت شکن کہلائے۔ سارے القابات جتنے بھی مجھ سے ہو سکے تھے، کل میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں اس کو بتا دیا تھا، بت شکن آپ ہیں۔ اس کے بعد سے سب کو امان دے دی گئی، سارے لوگوں کو امان دے دی گئی۔ اس کے بعد سے جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے واقعات ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سے سورہ بارات خلیفہ اول کو دے کے بھیجا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے۔ سورہ توبہ جسے ہم کہتے ہیں نواں سورہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ بہت جلالی سورہ ہے، اور جبریل امی آئے، یہ آیت قرآن میں ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اس سورہ کو آپ لے کر جائیے جو مشرکین میں پڑھنا ہے، یا جو آپ میں سے ہو یا جو آپ کا نفس ہو اس کو۔ تو میسنجر بھیج کے بلایا، بلانے کے بعد ایک سے سورہ لیا اور مولا کائنات کو دیا کہ یہ جا کے سورہ برات مشرکین کے درمیان پڑھ دی جائے۔ تو سورہ برات کے موقع پہ، سورہ توبہ کے موقع پہ آپ نظر آتے ہیں، دوش نبی پہ نظر آتے ہیں، بستر شب ہجرت بستر رسول پہ نظر آتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں نظر آتے ہیں، یہ سارا ہے۔ جب عید مباہلہ ہوا بنی نجران عیسائی وفد سے، تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا ان کے آغوش میں حسین ابن علی تھے، اور ہاتھ پکڑا ہوا تھا آپ نے امام حسن مجتبیٰ کا۔ رسول خدا کی پشت پر خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور آپ کی پشت پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جب یہ آئے، مباہلہ جو ہے یہ ہوا ہی نہیں بنی نجران عیسائیوں سے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ ہیں، ہمارے پاس حضرت جبریل ہیں، ہمارے پاس حضرت مریم جیسی شخصیت ہے۔ مگر انہوں نے یہ عجیب و غریب بات کی کہ آج ہم وہ مکرم و متبرک روشن چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو جبل پہ نازل کرتے، پہاڑ پہ، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو جملہ قرآن صامت کے لیے استعمال ہوا جبل، وہی قرآن ناطق کے لیے بنی نجران نے استعمال کیا کہ ہم وہ مکرم اور روشن چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر رہے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ غدیر خم میں بھی یہی ہوا تھا۔ غدیر خم کے بعد عید مباہلہ کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے غدیر کا جو آج کی شب ہے، یعنی شب 18 ذی الحج، تو جس میں پالان شتر کا ممبر بنایا گیا۔ یہ وہ واحد ممبر تھا جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور آپ نے من کنتو مولا فہذا علی مولا کہا، قول سنایا، اور مولا کائنات کو دکھایا کہ اگر میں تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں تو میرے بعد یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہارے مولا ہیں۔ مولا کے بے شمار معنی لوگوں نے لیے ہیں، مگر نفسوں پہ حکومت کرنے والے کو، حاکم کو، مولا کہا جاتا ہے۔ تو میں جس طرح تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں، اس طرح علی تمہارے نفسوں کے اوپر حاکم ہے۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کے وقت یہ کہا میں تم میں ثقلین دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور سنتی اہل بیت۔ اب ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنے عطرت اپنے آل کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک اس سے ملے رہو گے، متمسک رہو گے، اور حوض کوثر پہ مجھ سے مل جاؤ گے آ کے۔ اور اب ثقلین کا مطلب جو ہے دو برابر کی چیزیں، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ مگر یہی ثقلین کا لفظ جو ہے خندق کے میدان میں جب رسول خدا نے یہ کہا، عمر ابن وقت کے مقابلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور ایک آپ نے جملہ اور کہا تھا، اور بڑا مشہور و معروف جملہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین۔ اب ثقلین کا مطلب یہاں پر کتاب اور اہل بیت نہیں آئے گا، اب ثقلین کا مطلب ہے یہاں پر جن و انس۔ علی کی ایک ضربت تمام انسانوں اور تمام جنات کی عبادتوں سے افضل ترین ہے، تو جس کی ایک ضربت جنات اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی پوری زندگی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد سے آپ نے صلح حدیبیہ کی ڈاکومنٹیشن آپ کرتے گئے۔ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ و قلم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ لکھواتے جا رہے تھے شرائط۔ بظاہر مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، اور یہ قرآن میں یہ بھی آیتیں موجود ہے کہ آج تو رسول خدا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ تو ہم شکست کھا گئے، مکمل طور پہ شکست۔ حالانکہ ظاہری طور پہ شکست نظر آ رہی تھی، باطن میں فتح ہی فتح تھی صلح حدیبیہ۔ اور جب وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی تو اس میں لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان ہی رہے ہوتے، اگر ہم رسول اللہ مانتے ہی ہوتے تو یہ معاہدہ کیوں ہوتا، یہ جنگ و جدال کیوں ہوتا، یہ صلح کیوں ہوتی؟ ہم تو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس کو کاٹ دیں۔ بس یہ کاغذ و قلم، ایک ہی چیز کو مولا کائنات نے منع کیا رسول خدا کو، ایک ہی چیز کو منع کیا ہے پوری زندگی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا۔ اور یہ کیا کہ رسول خدا کو کاغذ و قلم دیتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو آپ کو نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں رسول اللہ کاٹ دوں گا تو خدا کے بعد دوسری گواہی نہیں بچے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ خود کاٹا، محمد رہنے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ رات 13واں سورہ آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و مندہ علم الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب۔ اے رسول پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، افسردہ نہ ہوں، آپ کی رسالت کی دو گواہی ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں گی، آپ کی رسالت کے دو گواہ ہمیشہ رہیں گے، ایک وہ خدا اور ایک وہ شخص جس کو کتاب الہی کا پورا علم ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ جب تک ظاہر میں رہے، بظاہر سامنے رہے، پردے میں نہیں گئے، آپ موجود رہے، مولا کائنات نے کبھی اپنی زندگی میں رسول اللہ کے سامنے سلونی نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ رسول خدا کی موجودگی میں اس طرح مولا کائنات رہا کرتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے رہتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مجھے رسول خدا نے اس طرح سے علم دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو جیسا دانا اٹھاتی ہے ویسے ہی دانا اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، اللہ کے رسول نے مجھے بالکل ایسے ہی علم دیا ہے، ایسا ہی علم دیا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، خانہ کعبہ کی دیوار کھلتی ہے، آپ خانہ کعبہ کے اندر جاتی ہیں، چوتھے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کھلتی ہے، اور آپ کی آغوش میں مولا کائنات ہیں، اور آپ نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، یعنی اپنی ماں کی آغوش میں ہیں اور آنکھیں نہیں کھولی ہیں، اور آپ نے کہا کہ چچی میری امانت مجھے دے دیجئے۔ جیسے ہی مولا کائنات رحل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، آنکھیں کھول دیں، اور فوراً بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، مولا کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا،
پیدا ہوئے علی تو امامت تھی ساتھ ساتھ، پیدا ہوئے علی تو امامت تھی ساتھ ساتھ، بھائی پہلی نظر کو چہرہ سرکار چاہیے۔ اور کہا کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن مجید سناؤں، یا رسول اللہ کیا سناؤں آپ کو؟ جب ابھی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے کہ آپ کہہ دیجئے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ بچہ جو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، آتے ہی اس نے کلام کیا، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ گواہی کے لیے بچے نے گواہی دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ مولا کائنات کہتے ہیں رسول خدا اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے آ جائیں، شق القمر کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سورج غروب ہو جائے تو وہ پلٹ کے آ جائے، سنگریزے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگے، چلتا ہوا جانور جو تیز بھاگتا ہے آواز پہ، وہ رسول خدا کے پکارنے پہ رسول خدا کی خدمت میں آ جائے اور رسول خدا کو سلام بھیجے، تو کیا مولا کائنات آغوش رسول میں کلام نہیں سنا سکتے ہیں؟ سنا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں، اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، بیان کی قوت دی۔ تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا، قرآن کی تعلیم دی، بیان کی طاقت دی؟ نہیں، خلقت سے پہلے علم قرآن آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں تیزی کے ساتھ پڑھ جاتا ہوں، 19-20 ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اسی لیے کچھ ایسے آئے تھے جن کو براہ راست علم دے دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یا اللہ کے رسول کیا سناؤں آپ کو؟ آپ کا ارشاد ہے جو زیادہ کی فکر کرتے ہیں وہ کم سے بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ پانی بنو پتھر نہ بنو، پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، پتھر اوروں کا بھی راستہ روک دیتا ہے۔ آپ نے کہا دوستی کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ساحل سمندر کے اوپر مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اسی قدر مشکل ہے جیسے ساحل سمندر پہ پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہنے لگے دنیا والو تم اپنے روزگار دنیا میں اور مشغولات دنیا میں اتنے مست اور مشغول ہو گئے ہو کہ تم یہ بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ کا ارشاد ہے اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ بندہ اس خوش فہمی کا شکار ہو گیا کہ جیسے اس کا رب اس سے راضی ہو۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ کبھی نہیں دے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے پھر لے کے آزماتا ہے، اور کبھی جس کا چاہتا ہوں رزق زیادہ کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں رزق کم کر دیتا ہوں۔ یہ آزمائشوں کی شکل ہے۔ میں تمہیں عذاب دوں گا والجوع والخوف، بھوک سے اور خوف سے، میں تمہاری آزمائش کروں گا والجوع والخوف، خوف سے اور بھوک سے۔ کربلا والوں نے کیا دیکھا تھا؟ بھوک مسلط تھی، الاتش پیاس جیسی نعمت جو جانور تک پئیں مگر اہل بیت اطہار تک ایک قطرہ آب نہ جائے، ان کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ بھوک کا تقاضا کسی نے بھی نہیں کیا، کیا بھوکے نہیں تھے؟ بھوک کا تقاضا کسی نے بھی نہیں کیا، الاتش پانی کا تقاضا کیا۔ پانی انسان کا بنیادی حق ہے، کھانا بنیادی حق نہیں ہے، اس کا تقاضا کیا۔ ایسے جب قحط پڑا مکے میں تو آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جاؤ کنویں کھودو، 7 کنویں آپ نے کھودے، 7 کنویں آپ نے کھودے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات بات پہ علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم قرآن مجید کھول کے پڑھیے، اگر اللہ نے اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے نہ کیا ہوتا تو ہم بھی کبھی نہ کرتے، ہم بھی نہ کرتے کبھی۔ جب سورہ توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے یا آپ جائیے جو آپ کا نفس ہو، حکم تو رسول خدا کو بھی آ رہا تھا یا آپ جائیے، مگر آپ نے جس کو بہتر سمجھا اس کو بھیج دیا۔ کسی اور کو بھی اپنے اعصاب میں سے چڑھا سکتے تھے دوش پہ، جس کو بہتر سمجھا، کیونکہ نور پہ نور آ سکتا ہے۔ علی کو کہا، اوروں کو بھی بستر پہ سلا سکتے تھے، مگر مولا علی کو کہا۔ مباہلہ میں جمع کا صیغہ ہے، نفسوں کی جگہ پہ جمع کا صیغہ ہے کہ نفوس کو لا سکتے تھے،
علی کے علاوہ بھی کسی کو لے جا سکتے تھے، جس کو اہل سمجھا، کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت تھی، سوائے سچوں کے کسی کو لے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ بڑی مشکل تھی، ایک پابندی تھی کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، تو جھوٹوں کے مقابلے پہ سچوں کو جانا ہے۔ میں کیا کیا مولا علی کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں، کیا کیا بیان کروں۔ بخدا علی جو ابو تراب ہیں، مٹی کائنات کی اساس ہے۔ میں ایک دفعہ سوچتا تھا وہ رب العالمین ہے، رب المغربین رب المشرقین، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں خدا ہے وہاں جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو علی مرتضیٰ کدھر چلے گئے؟ تو اسی لیے لقب دیا تھا ابو تراب، مٹی کا باپ۔ مٹی کائنات کی بیس ہے، مٹی کائنات کی اساس ہے، کائنات میں مٹی ہے۔ سپرد خاک جب تم بولتے ہو تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں نے انسان کو 3 سے بنایا ہے، 3 تو یہ نون 3 مطلب یہ نون 3 مطلب مٹی۔ اور جو یہ میں آپ کو بتا دوں 3 2 طرح لکھا جاتا ہے، تو یہ نون 3 اور یہ نون 3۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے انجیر، و 3 و زیتون، و 3 جو 3 لکھا جاتا ہے وہ انجیر ہے۔ اور میں نے مٹی سے انسان کو بنایا ہے، وہ بھی 3 ہے، 3 مٹی سے۔ تو جب مردے کو دفن کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں سپرد خاک۔ سپرد تراب کیوں نہیں کہتے ہیں سپرد تراب؟ اس لیے کہ سپرد تراب اگر کہیں گے تو ایک ابو تراب بھی ہے جو مٹی کا باپ ہے۔ مٹی کو جو چیز دی جائے، شیطان کو کس چیز نے ختم کیا تھا؟ میں افضل ہوں۔ یہ شیطان میں کس نے ڈالا تھا؟ شیطان تو دنیا میں آنے کے بعد سب کو گمراہ کرے گا، ابلیس، مگر عرش کے اوپر جو اس کو گمراہ کیا تو کس نے کیا تھا؟ اس کو دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ عزازیل کے، جو ابلیس بنا، کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ کمتر ہیں معاذ اللہ، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ حالانکہ اسے نہیں پتا تھا اگر کوئی امانت آگ میں ڈالے تو آگ اس کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اور مٹی کو جو امانت دی جائے، مٹی اس کا 10 گنا بنا کے اس کو ایک بیج بویا جاتا ہے، جب پھل لگتے ہیں تو اس میں ہزاروں پھل نکلتے ہیں، ہزاروں اس کی بیجیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹی اپنی امانت واپس کر دیتی ہے۔ سورہ النبا کوئی خاص خبر، سورہ النبا کی آخری آیت ہے، ترابہ پہ آیت ختم ہوتی ہے، پڑھ لی جگہ جا کے۔ جہنمی کہیں گے کاش ہم ترابہ، کاش ہم مٹی ہوتے۔ تو انسان تو اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے اور جمع کیے جائیں گے تو وہ جسمانی طور پہ ہی جائیں گے، وہ تو مٹی کے ہی ہوں گے نا بھائی، نور کے تھوڑی ہیں، مٹی کے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم ترابی ہوتے، کاش ہم ترابی ہوتے۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام اہل مودت، اہل ایمان، اہل اسلام کو عید غدیر کی جو آج شب آئے گی، شب 18 ذی الحج، اس کی دلی طور پہ ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ایک مولائیوں کو، ایک مولا کے چاہنے والوں کو، تمام دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اعزہ کو مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی عید ہے، یہ بہت بڑی۔ کہتے ہیں کہ عید غدیر میں صرف عین اور غین کا فرق ہے، ایک کو عید ملی، ایک کو غم ملا۔ جیسے علم 2 طرح لکھا جاتا ہے، عین لام میم علم اور الف لام میم علم۔ جو علم ہے، جو علم ہے، وہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، عین لام میم۔ یہ آپ اس کو علم بھی پڑھیں، علم بھی پڑھیں عین سے۔ اور ایک الف سے ہے علم، ایک کو خیبر میں علم ملا، باقی کو علم ملا الف سے۔ الف لام میم علم مطلب دکھ، رنج، غم۔ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ بتائیے گا اپنے کمنٹ سیکشن میں کہ یہ آپ کو کیسی لگی، یہ ویڈیو، یہ کلپ کیسی لگی۔ اور خاص کر میں امام زمانہ حجت خدا بقیت اللہ قائم آل محمد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خاندان رسالت کو مولائیت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، غدیر خم کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاندان رسالت کو، ان کے ایک ایک فرد کو مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولا علی غدیر خم کے میدان میں مولا بنائے گئے۔ اور سورہ بنی اسرائیل
17واں سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 71 71، ہم ہر کو اس کے امام کے ساتھ آخرت میں بلائیں گے، جس کا جو امام ہے وہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔